اہم شخصیت نے، اور یہ جو اہم شخصیت ہے نا، یہ بااثر شخصیت ہے. اس نے صرف رابطہ نہیں کیا، اس نے صرف آفر نہیں کیا، یہ پریشرائز کر رہا ہے. رئیس کے گھر والوں سے پہلی بار باضابطہ رابطہ ہوا ہے، اور اس رابطے میں ان کو جو پیشکش کی گئی ہے نا، آپ سنیں گے آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے. 5 سے لے کے 8 کروڑ تک کی آفر کی گئی ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے بیٹے کے خون کو بھول جاؤ. یہ نہیں کہا گیا کہ رئیس کے قاتلوں کو بھول جاؤ، ان کو انصاف نہیں دلاؤ. یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو پھانسی کے پھندے سے لٹکنے سے بچا لو. اس کو جو آفر کی گئی ہے نا، بڑی مضحکہ خیز ہے، حیرت انگیز ہے. مطلب آمنہ کے گھر والوں نے رئیس کے گھر والوں کو 5 سے 8 کروڑ تک کی آفر کر دی، اور ان سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں. اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب ڈیلیوری بوائے قتل کیس کے اندر ایک اور اہم موڑ آنے جا رہا ہے. باضابطہ طور پر پہلا آفیشیل رابطہ کیا گیا ہے رئیس کے گھر والوں سے، اور اس کو ایک بہت بڑی پیشکش کی گئی، بہت بڑی رقم کی پیشکش کی گئی. اور یہ نہیں کہا گیا کہ آپ رئیس کے قتل کو معاف کر دیں، رئیس کے خون کو معاف کر دیں، رئیس کے قاتلوں کو بھول جائیں، لیکن اس کے باوجود 5 سے 8 کروڑ روپے کی پیشکش کی گئی ہے. لیکن یہ آفر کی گئی ہے کہ جناب یہ پیسے آپ کو اس وقت دیے جائیں گے اگر آپ آمنہ کے کردار سے اپنا کیس واپس لے لیں. یعنی اس کیس کے اندر آمنہ کو بالکل مائنس کر دیں. فرحان جس نے رئیس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا، یہ آپ کو لگتا ہے کہ فرحان نے اس کو مارا ہے؟ ابھی تک اس بات کو ثابت تو کوئی نہیں کر سکا ہے، پولیس کے پاس زیادہ ایویڈنسز موجود نہیں ہے. لیکن چونکہ فرحان اور آمنہ اس وقت جیل کے اندر ہیں اور بڑے نامساعد حالات کے اندر ہیں. فرحان کی اس طرح جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ ایک عام انسان نہیں کر سکتا ہے. ویسے بھی ایک عام انسان جیل کے اندر صحبتیں برداشت نہیں کر سکتا ہے. جس کو بستر پر سونے کی عادت ہو، جس کو ٹھنڈے کمرے میں سونے کی عادت ہو، جس کو اے سی گاڑی میں چلنے کی عادت ہو، وہ جیل کے حالات کو برداشت نہیں کر سکتا. جیل کے کھانے کو نہیں کھا سکتا ہے، جیل کے ماحول کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. جیل کا باتھ روم اتنا گندا ہوتا ہے کہ انسان تو کیا جانور کے استعمال کرنے کی بھی قابل نہیں رہتا. لیکن اس کے باوجود آمنہ اور فرحان وہاں پر رہ رہے ہیں. ان کی ایک دفعہ بچوں سے ملاقات ہوئی. بچوں سے ملاقات میں کیا چیزیں نکل کر سامنے آئیں اس پر میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا. لیکن ابھی جو کہا جا رہا ہے اس سارے معاملے کے اندر جو اہم شخصیت ہے نا، وہ آمنہ کے گھر والے ہیں. پریسائزلی اگر میں کہوں تو آمنہ کے گھر والے وہ کسی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا جتنا بھی ان کے پاس اثاثہ ہے اس کو بیچ کر اپنی بیٹی کو اس جہنم سے باہر نکال دیں. جس نے اس سارے معاملے کا آغاز کیا، جس نے رئیس کے ساتھ تعلقات بنائے، جس نے رئیس کے ساتھ ریلیشن بنایا، 6-8 مہینے تک وہ تمام اس ریلیشن کے مزے لیتی رہی، اسی کو اس لیے نکالا جا رہا ہے کیونکہ اس کے 3 بچے ہیں. تینوں بچوں کی حالت کافی زیادہ خراب ہے. تینوں بچے جب اپنے والدین کو اس صورتحال میں ملتے ہیں تو ان کے لیے حالات بڑے عجیب سے ہو جاتے ہیں. تو کم سے کم ایک پیرنٹ تو جیل کی سلاخوں سے باہر ہو. اس وجہ سے باقاعدہ طور پر رئیس کے گھر والوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 5 سے 8 کروڑ روپے کی آفر کی جاتی ہے کہ اگر آمنہ کا نام واپس لے لیا جائے. یہ نہیں کہا جا رہا، اچھا آمنہ کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آمنہ نے تو قتل ہی نہیں کیا نا، آمنہ کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ اس نے قتل کیا ہے. یہ بات فرحان بھی کہہ رہا ہے، یہ بات آمنہ بھی کہہ رہی ہے، اور پولیس بھی کہیں نہ کہیں اس بات کو اپنی انویسٹیگیشن رپورٹ میں لکھ رہی ہے کہ جناب رئیس کہ قتل کے معاملے میں فرحان کا کردار تو ہے، لیکن آمنہ کا کردار کہاں یہ فی الحال نظر نہیں آ رہا. یہاں تک اس کا کردار ضرور ہے کہ دونوں ریلیشن شپ کے اندر تھے، دونوں ایک دوسرے سے طویل عرصے سے باتیں کر رہے تھے، پیار و محبت کی باتیں چل رہی تھیں، میسیجز، ویڈیوز، تصاویر، آڈیو کال، ویڈیو کال، یہ تمام چیزیں موجود تھیں. یہ لیکن کیس نہیں ہے. دونوں کا ریلیشن شپ تھا، یہ کیس نہیں ہے. کیس یہ ہے کہ کس نے فرحان کو قتل کیا ہے، رئیس کو قتل کیا. رئیس کو مارنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ کیا وہ آمنہ کا ہے یا فرحان کا ہے یا کوئی 3rd کا ہے؟ کیونکہ فرحان کے رئیس کے 2 دوستوں کا نام بھی لیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے فرحان نے جو بیان دیا کہ رئیس جو ہے اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد اس کو کہاں مارا، کس نے کہاں جلایا، کیا کیا، ہمیں تو کچھ نہیں پتا. ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. ہمارے گھر سے تو صحیح سلامت کیا تھا، ہاں ہم نے ڈنڈے ضرور مارے تھے. اچھا پولیس کے پاس بھی حیرت انگیز طور پر وہ ایویڈنسز جس کا ذکر وہ یوٹیوبرز کو کر رہے تھے، وہ ایویڈنسز جس کی باتیں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم نے تو یہ نکال دیا، ہم نے تو آلہ قتل برآمد کر لیا، ہم نے تو یہ رپورٹ کے اندر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. رپورٹ کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے ان کے بچوں سے بھی بات چیت کی ہے، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے یہ بات ثابت ہو سکے کہ آمنہ اس قتل کے اندر براہ راست ملوث تھی.
اسی وجہ سے آمنہ کے گھر والے اب رئیس سے باقاعدہ طور پر رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آمنہ کے حد تک یہ کیس اس کو کلین چٹ مل جائے، وہ باہر آ جائے اور پھر اپنے بچوں کے ساتھ وہ بیرون ملک چلی جائے۔ پاکستان میں جب تک وہ رہے گی، لوگوں کی نظریں جو ہے نا وہ اس سے سوال کرتی رہیں، ان کے بچوں سے سوالات کرتی رہیں کہ ان کا باپ ایسا تھا جنہوں نے ایک لڑکے کو قتل کیا، ان کی ماں ایک ایسی تھی جنہوں نے شادی شدہ ہوتے ہوئے ایک لڑکے کے ساتھ ریلیشن شپ بنایا، اس کے ساتھ گھومتی تھی، اور بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں گے نا ان کو ان معیوب حرکتوں کے بارے میں بہت اچھے سے اندازہ ہونے لگے گا، وہ خود اپنے ماں باپ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اس لیے اس پورے معاشرے سے یا اس ملک سے نکلنے کے لیے تک و دو کوئی جا رہی ہے۔ ویسے میں بڑی حیرت سے ایک بات مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یار اس ملک کے اندر اگر آپ کے پاس پیسہ ہے نا، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس پیسے کی طاقت ہے، آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے، آپ کو وہ عہدہ استعمال کرنا آتا ہے، تو یقین جانیے آپ 302 کے ملزمان کو بھی گواہوں کی فہرست میں ڈال دیں گے اور پھر ان کو کلین چٹ بھی مل جائے گی، وہ باہر بھی نکل کر آ جائیں گے۔ اور مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ رئیس قتل کیس کے اندر بھی اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ ہم نے نور مقدم کا معاملہ دیکھا، ہم نے دعا زہرا کا معاملہ دیکھا، ہم نے کئی اور معاملات دیکھے، ہم نے اس طرح کے معاملات دیکھے ہیں جس میں اوپن اینڈ شٹ کیس تھا۔ یہ کیس تو پروسیکیوٹ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اس کیس کے اندر جس کو قتل کیا گیا، اس کو جلا دیا گیا، اس کے گھر والے موجود ہیں، جس نے قتل کیا اس کا ویڈیو بیان موجود ہے، اس کے ایویڈنسز موجود ہیں، اس کا اقبالی جرم موجود ہے، سب چیزیں بتا دی اس نے۔ جس لڑکی کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ تھا اس کے حوالے سے کافی چیزیں موجود ہیں، سی ڈی آر موجود ہے، ویڈیوز موجود ہیں، آڈیوز موجود ہیں، تصاویر موجود ہیں، جو ویڈیو کال کی جاتی ہے، تمام چیزیں موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو مرکزی ملزمان ہے وہ تو اپنے بیان سے ہی مکر جاتا ہے، پھر جاتا ہے اپنے بیان سے مکر جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو یہ کیا ہی نہیں، اور اس کے بعد عدالت کے اندر جا کے بولتا ہے کہ بھائی یہ بیان مجھ سے زبردستی لیا گیا تھا۔ تو اس ملک کے اندر اگر آپ کے پاس پیسہ ہو، آپ کے پاس عہدہ ہو، آپ کے پاس طاقت ہو، تو اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا، کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ بڑا ظلم ہوا ہے یار، ایک بچے کو قتل کر دیا گیا، اس کی لاش کو جلا دیا گیا، اس کے گھر والوں کو اس کو آخری دیدار کرنا تک نصیب نہیں ہوا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ظلم ہوگا یار، کیا قیامت ہوگی ان کے گھر والوں پر۔ اب ایک اور چیز آ رہی ہے کہ ان سے رابطہ کرنے کی، اور صرف رابطہ نہیں، پریشرائز کیا جائے گا اور اس بات کو منوانے کی کوشش کی جائے گی۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں آپ سب اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر میرا فورم حاضر ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے سبسکرائبر جو مجھے دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اکثر میسیجز کرتے ہیں، رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے رابطے میں رہوں۔ تو جناب اگر آپ نے فالو نہیں کیا مجھے انسٹاگرام پر تو فالو کر لیجئے، جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا رپلائی ضرور کروں گا۔ خیال رکھیے گا اپنا۔